کہ کچھ ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے بھی بڑے ہیں، وہ آئین پاکستان سے بھی بڑے ہیں، اور انویزیبل گورنمنٹ چلانے کا اختیار انہی کے پاس ہے۔ پاکستان میں اگر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ صرف ہم جاری کریں گے، کوئی اور حب الوطن نہیں ہے پاکستان میں، ہم جس کو کہیں گے وہ حب الوطن ہے، باقی سارے باغی ہیں، باقی سارے غدار ہیں۔ ریاست کی ڈیفینیشن آئین پاکستان کے آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن میں بڑی واضح ہے۔ اٹ از دا پارلیمنٹ آف پاکستان، دا پروونشل اسمبلیز، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، باقی تمام اس کے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ جنرل یاسین ملک صاحب سیکرٹری ڈیفینس رہے ہیں، ان سے پوچھیں رولز آف بزنس میں پروٹوکول کیا ہے۔ آرمی چیف از سپوز ٹو رپورٹ تھرو دا سیکرٹری ڈیفینس، اس کے میٹنگز کے پروٹوکول کیا ہے۔ یہ والے سوالات نیوی اور ایئر فورس پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم آئین اور کے مطابق اس ملک کو چلائیں؟ وہ ایک واحد راستہ ہے آپ کے پاس۔ جب آپ انڈیویجولز کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے اسی کے لیے پورے نظام کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو جو ایک رشتہ جس کا جنرل صاحب نے ذکر کیا اس پہ یقیناً سوالات اٹھتے ہیں۔ جب آپ ان تمام لوگوں کے اوپر، یہ میرے پاس پڑھی ہے ابھی، میرے پاس سے یہ 6 کا ریکارڈ آیا ہے FIR کا، مختلف ملک کے تھانوں میں ہوئی ہیں، چمن میں ہوئی ہے، پشتین میں، کوئٹہ میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، اور یہ تمام کا ٹیکسٹ آپ دیکھیں تو ایک ہی ہے۔ عمران ریاض پہ آپ FIR دیکھیں، پرسوں اس نے ایک سیمینار میں تقریر کی، اس کے بعد راتوں رات 6 FIR اس پہ ہو گئی، اس کے دوست کو اٹھا لیا، باقاعدہ طور پہ 4 ڈالے ہیں، اس کے دوست کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اس کی جو لائسنسز تھے وہ کینسل کر دیے، اس کی جو بلٹ پروف گاڑی تھی اس کی پرمیشن وہ ساری کینسل کر دی ہے۔ اور یہ سارا آپریشن جس طرح سے ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے ہم نے کراچی میں وہ جو سیکٹر انچارجز تھے ان سے جان چھڑائی تھی باقاعدہ آپریشن کر کے، اور اب جگہ جگہ نئے سیکٹر انچارجز پیدا ہو گئے ہیں، پورے ملک کو آپ نے یغمال بنایا ہوا ہے کہ جناب جو پہلے MQM کے سیکٹر انچارجز نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا، اسی طرح کا ماحول اب پورے پاکستان میں بنتا جا رہا ہے۔ آؤٹ ریج کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی جو آپ کے دوست دکھاتے تھے کہ شخصی آزادیوں کے حوالے سے اور آزادی صحافت کے حوالے سے؟ ہاں اطہر، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ڈاکومنٹس پڑھے ہیں، کلینڈسٹائن سروس ہسٹری، اوور تھرو آف پرائم منسٹر مصدق آف ایران 1952 to August 1953۔ اس میں میڈیا آپریشنز کا بھی باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے میڈیا کا استعمال جب بھی FIR سے فوراً امپوز رجیم چینج ہوتی ہے، اور اس حوالے سے متعدد کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اور جب آپ ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، جیسے جو نعیم دودی صاحب نے سوال کیا کہ کیا واقعی امریکہ انوالوڈ ہے، امریکہ بالکل انوالوڈ ہوتا ہے۔ عبدالباسط صاحب، ہمارے باسط صاحب موجود ہیں، اور اس کی ایک پوری ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تقریباً 72 فورن امپوز رجیم چینج امریکہ نے کی، کچھ اس میں سے اوورٹ تھیں، کچھ کوورٹ تھیں۔ اوورٹ کے ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں افغانستان کا، اور افغانستان میں بھی حامد کارزائی کا ذکر آیا۔ ایک بک ہے CIA کے اسٹیشن چیف نے جو اسلام آباد میں تھے، 88 Days to Kandahar، اس میں باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح CIA اسٹیشن چیف اور ہماری یہاں پہ بہت اچھی، بلکہ یاسین ملک صاحب کو بھی پتا ہوگا، ان کے کولیگز اس وقت حاضر سروس تھے، یہ بھی کہ حامد کارزائی کو کس طرح اسلام آباد سے اٹھا کے وہاں پہ انسٹال کیا گیا، باقاعدہ پوری لاجسٹک سپورٹ دی گئی، ویپنز دیے گئے، ڈالرز دیے گئے، کمیونیکیشن اکوپمنٹ دیا گیا، پھر لوگ دیے گئے کہ چلے ناؤ یو میک یور وے ٹو کابل۔ تو یہ رجیم چینج اور رجیم انسٹال کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے امریکہ کو تو تھا ہی تھا، لیکن 2000 کے بعد ہم بھی اس میں بڑا ایکٹیولی ہم نے کوآپریٹ کیا ہے، اور کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھی اس سے۔ اور 2001 کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ ہائیبرڈ رجیم چلانی کس طرح سے، کیونکہ CIA کا جو ایکسپیرینسز تھے، US ایکسپیرینس تھے، برٹش ایکسپیرینسز تھے، اس سے ہم نے سیکھا بھی کافی کچھ۔ اور اس میں 2-3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا USAID کی بڑی فنڈنگ آئی ہمارے میڈیا کو، ڈفٹ کی کافی ساری فنڈنگ آئی، کچھ ایسے پروگرامز بھی چلے کہ امریکہ میں آپ 2-3 چینلز کو فنڈنگ پرووائڈ کی گئی۔ عبدالباسط صاحب مجھے یاد ہے فارن آفس میں اس وقت کافی ایکٹیو تھے جب یہ سارا پروگرام چلا تھا۔ اس میں ایڈوکیسی کے نام پہ، پبلک ڈپلومیسی کے نام پہ، پبلک اوپینین شیپنگ کے نام پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور اس میں جو لارجر ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی ہم نے کسی ملک میں جمہوریت پھیلانی ہے، اور جمہوریت صدام حسین عراق میں بھی انہوں نے پھیلانی تھی، پاکستان میں بھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی جمہوری اقدار کو ہم نے فروغ دینا ہے، تو اس کے لیے فنڈنگ کافی آتی ہے۔ اور سب سے جو پاورفل میڈیم ہوتا ہے وہ آبویسلی میڈیا ہوتا ہے۔ تو جن آپ دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اکثر یہ شور مچاتے تھے، اس میں سے بہت سے وہ ہیں، جب آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس میں کنسلٹنسی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پروگرام رن کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی آرگنائزیشنز کے اس طرح کے لنکیجز ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے کافی عرصے سے کہ ہم صرف سمجھتے یہ رہے کہ یار
ہم نے پاکستان کی جنگ لڑنی ہے. جنرل یاسین ملک مجھے یاد ہے کور کمانڈر تھے جب ایکٹیو آپریشنز ہو رہے تھے, کئی دفعہ ہم نے ان کے ایریا آف کمانڈ میں بھی جا کے وہ کوریج کی. ہم سمجھیں پاکستان کی جنگ ہے, ہم یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اب جو چیزیں ہمارے سامنے آج کل آ رہی ہیں, جس طرح سے یہ سارا ریجیم چینج آپریشن ہوا, کسی بھی ریجیم چینج آپریشن کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیجمونک, کہ جی ہم نے خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے, خطے کے چودھری ہم ہیں. جب آپ خطے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ چینجز کیا آ رہی ہیں, ریجنل چینجز آ رہی ہیں, انٹرنیشنل چینجز آ رہی ہیں, اکنامک سیکشن پورا گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے. پاکستان رشیا کے ساتھ بھی اپنے لنکیجز بڑھا رہے ہیں, اور ایک ہسٹری ہے جنرل کیانی کے دور میں یہ باضابطہ طور پہ کام شروع ہوا, وزٹس ہوئے, جنرل رحیل کے وزٹس بھی آن ریکارڈ ہیں, جنرل باجوہ کے وزٹس بھی آن ریکارڈ ہیں. تو عمران خان نے ایسا کوئی قصور نہیں کیا. ایک ہسٹری ہے ہماری ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ود رشیا, ملٹری کوآپریشن رہی ہے, ملٹری ٹریننگ بھی ہماری رہی ہے, جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہم ان کے ساتھ کرتے رہے. اور 22 فروری کو اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان وہاں پہ کرنے کیا گیا تھا, جو باقاعدہ اس میں ایجنڈا تھا, اس میں سول کمپوننٹ تو بہت کم تھا, اس میں ملٹری اور انٹیلیجنس کے کمپوننٹ کافی زیادہ تھے, جو کہ اس ایجنڈا آف میٹنگ میں تھے. کوئی 4 صفحے کا وہ ایجنڈا ہے پیپر جو کہ دیا گیا تھا. اور باسط صاحب آپ کو یقیناً اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ پرائر میٹنگز ہوتی ہیں, کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, جس کے بعد یہ ایجنڈا بنتا ہے, ٹاکنگ پوائنٹس بنتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. تو ہیجمونک کا ڈیزائن جو ہے امریکہ کے اس خطے میں, وہ آپ کو بڑے واضح نظر آ رہے تھے. اور جب بھی پاکستان رشیا کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لے لیں یا لیاقت علی خان کا کیس لے لیں, تو اس میں یہ آتا ہے کہ یار یہ تو ہماری سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی ایک بیلنس فارن پالیسی چلائے. اور عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان تو یہی کہتا ہے کہ جناب ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن وائی شوڈ بی ٹیک اے ڈکٹیشن. ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا, پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا, ہمیں وہ فارن پالیسی, ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہیے. اور جب آپ ریجیم چینج کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں, آپ وہاں پہ پپٹس بٹھاتے ہیں, کمپرومائز لیڈرشپ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات سن سکے. دوسرا ایک ہوتا ہے پریونٹیو ریجیم چینج آپریشن. پریونٹیو ریجیم چینج آپریشن میں اب تو کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. جس طرح سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا ہے, پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس چل رہے ہیں, ہمیں بالکل سارے لوگوں کے ساتھ, سارے ممالک کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. لیکن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں 2 ڈویژن فوج وہاں پہ ریز کرنی پڑی. جو بلوچستان اور خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں, ایریاز ڈیوائیڈڈ ہے سیکورٹی وائز, کہ یہ والا سی آئی اے نے آپریشنز کرنے, یہ MI6 نے آپریشن کرنے. جنرل نعیم لودھی اور جنرل یاسین اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ایکٹیولی یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہیں, یہ دیکھتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی. تو پریونٹیو آپ کو وہاں بھی آبجیکٹو نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ والی چیزیں یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کی گئی ہیں. اور اوفینسو آپریشنز اس میں ہوتے ہیں. اور یہ میں صرف کوورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریجیم چینج. ہیجمونک کہ ہم نے جی خطے کا چودھری بننا ہے, پریونٹ کرنا ہے, یا اوفینسو ہم نے لانچ کرنا ہے, اس میں ریجیم چینج آپ کو کرنے کی ضرورت ان 3 براڈر وجوہات کے اوپر نظر آتی ہے. اور پاکستان میں یہ سلسلہ باقاعدہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. جو چیز اب اس دفعہ پہ آ کے ہوئی ہے وہ بڑی سرپرائزنگلی, اگر آپ صرف میٹنگز کا ایک ریکارڈ نکال لیں, کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں ایک SOPs بنی, اس سے پہلے ہم افغان جہاد لڑ رہے تھے, کہ جی فارن آفس جو ہے اس میں سیکیورٹی معاملہ, جب عمران خان کہتے ہیں جی وزیر اعظم تو میں تھا, تو کیا کس کو رہے تھے, جو سائپرز عبدالباسط صاحب بھی بھیجتے رہے ایز ہائی کمشنر ٹو انڈیا, دفتر خارجہ میں بھی رہے, انہیں سارا یہ پروسیس پتہ ہے. اچھا, اب سائپر جو آتا ہے اس کی کاپی کس کس کو جاتی ہے, وہ باقاعدہ SOPs ڈیزائن ہے اس کے. یہ والی کاپی تو PS to PM تک پہنچی ہی نہیں. اور کل میں نے انٹرویو کیا ان کا, میں نے پوچھا جی فارن منسٹر کو یہ کاپی دکھائی تھی فارن سیکرٹری نے, تو عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا نہیں, فارن منسٹر کو بھی نہیں دکھائی گئی تھی. فارن منسٹر کو عبدالباسط جیسے کوئی آفیسر ہوں گے, انہوں نے ٹپ آف دیا کہ سر یہ واشنگٹن سے کیبل آئی ہے, ذرا یہ چیک کر لیں کہ اس میں کیا ہے. تو ان کے کہنے کے اوپر پھر فارن سیکرٹری صاحب نے انہیں وہ باقاعدہ طور پہ کیبل دکھائی تھی. آپ صرف ایک چیز نکالیں, ذکر ہوا میٹنگز کا, کہ جناب جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں کسی بھی ملک میں ایک باقاعدہ SOPs بنی ہوتی ہیں, کہ جناب آپ کا رولز آف بزنس بھی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سے فارن ڈپلومیٹ کس سے ملیں گے. ماضی میں فارن آفس ہمارا یہ انسٹرکشنز بھی دیتا رہا کہ گورنمنٹ آفیشل جو ہیں ان کی میٹنگز کس طرح سے ریگولیٹ ہونی ہے. اسپیسیفکلی جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, اس دن 1:30 بجے US چارجی افیئرس ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ جی عمار شہید چوک ہے راولپنڈی میں, وہاں سے لے کے جو مال روڈ صدر کا چوک ہے وہاں تک ان کی وہ موومنٹ نظر آئی. اور اس دن ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کی وہ موومنٹ وہاں پہ نظر آئی. تو یہ ہو کیا رہا تھا؟ اس سے پہلے زلمے خلیل زاد ہے, زلمے خلیل زاد جہاں بھی جاتے ہیں ان کا
افغانستان ریکنسٹرکشن کے حوالے سے انسٹالنگ دا ریجیمز ان افغانستان باقاعدہ طور پہ ایک بڑا ڈاکومنٹڈ قسم کا کردار ہے، وہ بھی پاکستان آئے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی۔ اب جو کام ہو رہا ہے، جو ہم سوالات اٹھا رہے ہیں، اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی قوم کا ایک رشتہ ہے اپنی افواج کے ساتھ، اور اس رشتے کو آپ ختم نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اسی بیک گراؤنڈ سے جو میجورٹی لوگ ہیں پاکستان کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو سپورٹ تھی جس میں کہ شاید تھوڑا سا ڈینٹ آیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ایک ہی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب آپ نون لیگ کو دیکھتے ہیں، نون لیگ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ موسٹلی ٹریڈرز، انڈسٹریلسٹ کلاس ہے جو ادھر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی فیوڈل کلاس ہے موسٹلی، تو ایک نیچرل الائنس اس حوالے سے بنی ہوئی تھی۔ اور ریجیم چینج آپریشن ہم بات جب کرتے ہیں تو اس کے انٹرنل فیکٹرز کافی زیادہ ہیں، اس میں ایک سلسلہ ڈاکومنٹڈ ہے، اخبارات موجود ہیں۔ اطہر صاحب آپ کے بھی علم ہے کہ ایک تو وہ جون والا تو چھوڑ دیں، اکتوبر میں جب رولز آف بزنس کے تحت ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ جناب مجھے یہ 3 سمریز بھیج دیں، 3 نام بھیج دیں کہ کس کو اپوائنٹ کرنا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، وہاں پہ باقاعدہ ڈان اخبار کی ریڈ زون فائلز نکال کے دیکھ لیں، فہد حسین صاحب بڑا کنسسٹنٹلی وہ لکھتے آئے ہیں کہ یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ادارے کو کیا پنجاب پولیس بنانا ہے جو ہم وزیر اعظم کو یہ اختیار دیں کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرے گا، وزیر اعظم کون ہوتا ہے کرنے کا جب ہم نے کر دی۔ اور اس کی ڈیٹیلز ہیں کافی ساری، کیونکہ بیک گراؤنڈ بریفنگ میرے پاس منٹس بھی پڑے ہیں، جو آپ بھی کچھ بریفنگز میں تھے جس میں یہ ساری باتیں ہوئیں کہ سارا سلسلہ ہوا کس طرح سے، جو اکتوبر میں معاملات شروع ہوئے اس کا ایک انٹرنل فیکٹر اکتوبر میں جو معاملہ ہوا وہ بھی ہے، اور ایکسٹرنل فیکٹر اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو جب جوڈیشل کمیشن کی بات ہوتی ہے، صدر مملکت ایک خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اب کیوں نہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بن رہا؟ کیا ہماری عدالتیں، اس میں صدر پاکستان، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا ریپبلک آف پاکستان، دا سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز آف پاکستان، اس کا ایک خط پڑا ہے، ایک سابق وزیر اعظم کا خط پڑا ہے، ایک اسپیکر قومی اسمبلی کا پڑا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے، وہ سائفر وہاں پہ کھل جاتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ سائفر ایڈریس کس کو تھا۔